کہانی اور سیکھ میں اب سب کو خوش آمدید۔ یہ کہانی ایک ایسے جنگجو کی ہے جس نے طاقت کے نشے میں عورتوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا، انہیں تحفوں کی طرح دوسروں کو پیش کیا اور بے شمار ظلم کیے، لیکن آخرکار ایک عورت ہی اس کے زوال کا سبب بنی۔ یہ کہانی راجپوتانہ کی سرزمین پر طاقت، غرور اور انتقام کی ایک خونچکا داستان ہے۔ سنگین سایہ، ویرات سوئنگے کی پیدائش اور ابتدائی زندگی 17ویں صدی کا ہندوستان، جہاں مختلف راجے مہاراجے اور جنگجو اپنی طاقت کی بھوک مٹانے کے لیے خون بہانے کو تیار تھے۔ انہی میں سے ایک طاقتور جنگجو ویرات سوئنگے، جس کی بہادری اور صفاکی کا چرچا ہر طرف تھا، اپنی جاگیر کا بے تاج بادشاہ تھا۔ ویرات ایک جنگجو خاندان میں پیدا ہوا تھا۔ بچپن سے ہی وہ تلوار چلانے میں ماہر ہو گیا تھا۔ اس کا باپ ایک بے رحم راجا تھا جس نے اسے سکھایا کہ رحم صرف کمزوروں کا ہتھیار ہے۔ بچپن میں ہی اس نے کئی لوگوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے دیکھا اور جلد ہی وہ بھی اس صفاکیت کا حصہ بن گیا۔ 17 برس کی عمر میں وہ ایک جنگ میں شامل ہوا جہاں اس نے دشمن فوج کے کئی سپاہیوں کو اپنی تلوار سے کاٹ کر رکھ دیا۔ اس بہادری پر اس کے باپ نے اسے اپنی جاگیر کا مالک بنا دیا اور تب سے ہی ویرات نے طاقت اور عیاشی کی دنیا میں قدم رکھا۔ طاقت کا نشہ اور عورتوں کی غلامی، ویرات صرف ایک جنگجو ہی نہیں بلکہ ایک ظالم حکمران بھی تھا۔ اس کی ریاست میں ہر عورت اس کی ہوس کی شکار بننے کے خوف میں رہتی۔ وہ راج کماریوں کو قید کرتا، انہیں اپنے دربار میں مجرا کرنے پر مجبور کرتا اور جب جی چاہتا انہیں دوسرے راجاؤں کو تحفے کے طور پر پیش کر دیتا۔ محل میں ہر روز رقص و سرور کی محفلیں ہوتیں۔ خوبصورت لڑکیوں کو زبردستی محل میں لایا جاتا جہاں وہ اپنی آزادی کھو بیٹھتیں۔ جو انکار کرتی انہیں عبرت کا نشان بنا دیا جاتا۔ اس کے ظلم کا ایک بڑا واقعہ اس وقت پیش آیا جب اس نے اپنے ایک دشمن راجا مہاویر سنگھ کی بیٹی رادھا بائی کو اغوا کر لیا۔ رادھا بائی ایک بہادر عورت تھی جو اپنی سلطنت کے زوال کے باوجود اپنے والد کے انتقام کی آگ میں جل رہی تھی۔ پہلی بڑی جنگ اور ویرات کا غرور۔ رادھا بائی کے اغوا کے بعد راجا مہاویر سنگھ نے ویرات کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ دونوں فوجوں کے درمیان کئی ماہ تک خوفناک جنگیں ہوئیں، مگر ویرات کی فوج زیادہ طاقتور تھی۔ آخرکار مہاویر سنگھ مارا گیا اور ویرات نے اس کی سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ رادھا بائی محل میں قید تھی لیکن اس کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں بھڑک رہی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ ایک دن اسے بدلہ لینا ہوگا، مگر اس کے لیے صبر اور حکمت کی ضرورت تھی۔ دوسری جنگ اور ویرات کے دشمنوں کا بڑھتا دباؤ۔ ویرات کے ظلم کی کہانیاں پورے ہندوستان میں پھیل چکی تھیں۔ کئی راجے اس کے خلاف متحد ہونے لگے۔ انہی میں سے ایک طاقتور راجا سورج دیو تھا جو پہلے ہی ویرات سے نفرت کرتا تھا۔ اس نے بھی جنگ کا اعلان کر دیا۔ ویرات کے خلاف اب دو دشمن کھڑے ہو چکے تھے۔ ایک طرف سورج دیو کی فوج تھی اور دوسری طرف مہاویر سنگھ کے بچ جانے والے وفادار جو رادھا بائی کے ساتھ مل کر انتقام کی تیاری کر رہے تھے۔ رادھا بائی کا منصوبہ۔ رادھا بائی نے اپنی ذہانت سے ویرات کو دھوکہ دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس کے دربار میں ایک عام رکھیل کی طرح رہنے لگی، لیکن اندر ہی اندر ویرات کے رازوں کو جاننے کی کوشش کرتی رہی۔ ویرات کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ جس عورت کو وہ اپنی ملکیت سمجھ رہا ہے وہی اس کے زوال کی وجہ بنے گی۔ زوال کی رات، ایک رات جب ویرات فتح کے نشے میں چور تھا اور اپنے دربار میں جشن منا رہا تھا، رادھا بائی نے اپنی چھپی ہوئی خنجر نکالی اور پوری طاقت سے اس کے سینے میں گھونپ دی۔ ویرات حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کے مرتے ہی محل میں کوہرام مچ گیا۔ سورج دیو کی فوج نے ویرات کے سپاہیوں پر حملہ کر دیا اور اس کی سلطنت کو تباہ کر دیا۔ تاریخ کا سبق۔ ویرات سوئنگے کی موت پورے ہندوستان میں مثال بن گئی۔ لوگوں نے سیکھا کہ ظلم اور غرور ہمیشہ زوال کا سبب بنتے ہیں اور عورت کبھی بھی کمزور نہیں ہوتی۔ رادھا بائی جو کبھی ایک قیدی تھی اب ایک ہیرو بن چکی تھی۔ اس نے ثابت کر دیا کہ طاقت کا غلط استعمال ہمیشہ تباہی لاتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ ظلم کی عمر زیادہ نہیں ہوتی اور جو دوسروں کو غلام بناتا ہے وہ خود کسی نہ کسی دن غلامی موت کا شکار ہو جاتا ہے۔